الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان تقوی اور للہیت کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہے۔ اسی عنوان کے متعلق چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی کا لفظی معنی عموماً اردو میں پرہیزگاری سے کیا جاتا ہے، اور اسی مفہوم میں بچنے اور پرہیز کرنے کے مفہوم میں قرآن کریم میں بھی یہ لفظ بہت جگہ پہ استعمال ہوا۔ قرآن کریم میں 280 مقامات تقریباً ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے حوالے سے کہیں اس کا حکم دیا ہے، کہیں اس کی اہمیت بیان کی ہے، اور کہیں متقین کے فضائل اور انعامات کا بیان ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عبادات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی تقوی کا حصول ہے۔ تقوی کے درجات کو طے کرتے ہوئے اعلیٰ درجے تک پہنچنا ہے۔ ابھی ہم رمضان المبارک کے روزے رکھ کے فارغ ہوئے۔ رمضان المبارک کے روزوں کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم پر بھی روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے امتوں پر بھی یہ فرض رہے تھے، اور یہ سب پہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت اسلام کی حالت میں ہی آنی چاہیے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے، وہ جہنم کی آگ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَيَخْشَى اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے گا، وَيَتَّقِهِ، اور اس کی پرہیزگاری اختیار کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی خاطر پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ سامعین محترم،
یہ ایک اتنی اہم اور بنیادی چیز ہے کہ اگر ہم انبیاء کی دعوت اور ان کے پیغامات کو پڑھیں قرآن کی روشنی میں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں بھی اور دیگر کئی مقامات پر جب انبیاء کی دعوت کا منہج اور مقصد اور اسلوب بیان کیا تو اس میں بھی ہمیں بنیادی طور پہ تقوی کی جو دعوت ہے اور حکم ہے وہ امتیازی طور پہ نظر آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم سے کہتے ہیں اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب قوم نوح سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا الا تتقون، تم اللہ تعالی سے کیوں نہیں ڈرتے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ حضرت لوط نے فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہ تقوی کی جو دعوت ہے یہ انبیاء کی تبلیغ کا ایک اہم حصہ رہا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں بے شمار مقامات پر، ہم چند ایک ذکر کریں گے لیکن وہ جگہیں ہم شمار میں نہیں لا سکتے کہ کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تقوی کی جو ہے بات کی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اولئک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، کہ اللہ کی خاطر تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، ہر نیکی کی بنیاد تقوی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث ما کانوا، میری امت میں سب سے زیادہ لوگ جو میرے قریب ہوں گے وہ متقی لوگ ہوں گے، من کانوا، وہ جو بھی ہوں، وحیث ما کانوا، اور دنیا کے کسی بھی خطے سے ان کا تعلق ہو، جو متقی ہوں گے وہ میرے زیادہ قریب ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ عرب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا خاندان والے یا وہاں رہنے والے، فرمایا نہیں، جو جہاں کہیں رہنے والا ہے، جس رنگ اور نسل سے اس کا تعلق ہے، وہ اگر متقی ہے تو وہ میرے قریب ہے، اور اگر وہ متقی نہیں ہے تو کوئی میٹر نہیں کرتا کہ وہ کس قوم سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے اور کہاں رہتا ہے۔ یہی بات ہے ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں معزز۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے قبیلے بنائے، تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا، اس تقسیم کا مقصد لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے تعارف میں رہ سکو۔ باقی ان اکرمکم عند اللہ، معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم واحد وان اباکم واحد ونبیکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری میسج امت کو اجماعی طور پہ اکٹھا کر کے وہاں پہ اجتماعی طور پہ دیا تھا، وہ یہ تھا کہ اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے آدم، اور تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، کسی سفید کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی۔ یہ ہے وہ چیز جو ہمیں قوم پرستی سے، نسل پرستی سے اور نسل پرستی سے بچاتی۔ ایک مسلمان جو ہوگا وہ ان چیزوں پہ فخر نہیں کرے گا کہ وہ کس قوم اور کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کس ذات پات سے تعلق رکھتا ہے، نہیں، وہ یہ دیکھے گا اگر تو میں تقوی والا ہوں
اگر مجھے تقوی کی دولت نصیب ہے تو یقیناً میں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں معزز ہوں، اور اگر یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، اس دولت سے میں محروم ہوں، تو پھر مجھے کسی چیز پہ فخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ تعالیٰ کس قسم کے بندے کو پسند کرتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے متقی، ان اللہ یحب التقی، متقی بندے کو، اور پھر الغنی، غنی مانا جو دوسروں سے ان کی حیثیتوں سے اور کیفیتوں سے بے نیاز ہو جائے، جو اس کو اللہ نے دیا ہے وہ اس پر صابر اور شاکر ہو، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کو دیکھ کے نہ ترسے، سب سے بے غنی ہو جائے۔ یہ اللہ کی صفت ہے غنی ہونا۔ جس انسان کو یہ دولت حاصل ہو جائے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، ورنہ انسان میں ہوس اور لالچ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہر دوسرے انسان کو دیکھ کے اس کا دل جو ہے وہ قرار میں نہیں رہتا، پھر وہ کہتا نہیں میں اس جیسا ہو جاؤں، اور جب اس جیسا ہو جاتا پھر کہتا نہیں میں اس جیسا ہو جاؤں، مرنے تک پھر اس کا وہ جو ہوس ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے غنی انسان اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور تیسرا فرمایا الخفیہ، جو اپنے آپ کو مخفی رکھے، جو اپنے آپ کو، جو شہرت کا دلدادہ نہ ہو، جس کو یہ چاہت نہ ہو کہ بس لوگوں کے سامنے رہے اور لوگ اس کی تعریفیں کریں، اور یہ نقطہ وروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو، محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔ تو گمنامی کو پسند کرنا۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق میں تقوی کے فضائل بھی اور اس کی جو اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اس کا بھی بیان فرمایا، اور تقریباً 2 آیات میں اللہ نے یہ بات 3 دفعہ کہی۔ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے بظاہر تقوی کی وجہ سے دنیا کے اسباب اور راستے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ہم یوسف علیہ السلام کی مثال ہی لے لینا، تمام ذرائع اس خاتون نے استعمال کیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ٹھان لی تھی کہ میں نے اللہ سے بچنا ہے، اللہ کا ڈر۔ ان ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، میرے اللہ نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، مجھے عزت دی، میں ظلم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازے کھول دیے، بچا لیا آپ کو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے اور پرہیزگاری کی نیت اور ارادہ کر لیتا ہے، پھر بظاہر اس کے بچنے کے اسباب نہیں بھی ہوتے، اللہ اسے بچا لیتے ہیں، اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ انسان تہیہ کرے کہ میں نے حرام نہیں کمانا، میں نے حرام نہیں کھانا، اللہ اس کے حلال کے دروازے کھولتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بظاہر وہ کم کمائے پہلے سے، لیکن سکون اللہ اسے زیادہ دے گا۔ بات ایمان کی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا ایک جگہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے ایک سابقہ کسی بستی کا ذکر فرمایا، اور پھر ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں پہ کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔
معلوم ہوا کہ معاشی پریشانیوں کا ایک حل جو ہے وہ تقوی میں بھی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اجتماعی طور پہ یہ اس بستی کا ذکر ہو رہا ہے، اور آج ہماری قوم کو یا امت مسلمہ کو بھی جن مسائل اور پریشانیوں کا سامنا ہے اس کے بے شمار اسباب ہوں گے، دنیاوی، مادی، سب، لیکن ایک سبب بڑا قوی ہے، وہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ بھی ہم تقوی کی دولت سے محروم ہیں۔ ہر انسان وہ ہم دھوکہ دہی میں مصروف ہیں، ملاوٹ میں مصروف ہیں، اور پتہ نہیں کن کن جرائم میں ہم مصروف ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، دین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو اصول اور ضوابط اللہ نے ہمیں بتائے ہیں وہ آفاقی ہیں، وہ حق اور سچ ہیں، لیکن ہم ان کو اپناتے نہیں۔ تقوی سے محرومی ہمارے زوال کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو بہرحال سامعین محترم، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے متقین کو ان کے لیے بڑے اعزاز رکھے ہیں، بڑے انعامات رکھے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو تو متقین کے لیے اللہ نے سجا کے رکھا ہے۔ متقین کے لیے اللہ نے جنت کو سجا کے رکھا ہے، اور اللہ ان سے کہے گا ہَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اس جنت کا تم سے اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا تھا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون، متقین لوگ کل قیامت میں ظلال، سایوں میں بیٹھے ہوں گے، دھوپ انہیں نہیں ستائے گی، کوئی تپش سے ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ محشر میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں اللہ اپنا سایہ عطا کرے گا، جیسے حدیث میں آتا ہے ایک نوجوان جو 7 لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے جوانی میں اپنے رب کو یاد رکھا ہوگا، جس نے اپنی جوانی نیک اور صالح اور پرہیزگاری کے طور پہ گزاری ہوگی۔ اور ان المتقین فی جنات وعیون، متقین لوگ باغات میں ہوں گے اور نہروں کے اوپر ان کا گزر بسر ہوگا۔ اور ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے، حدائق وعنابا، اور آگے ساری ڈیٹیل ہے کہ کیا کیا اللہ انہیں عطا کرے گا۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جو ہماری جنت ہے ہم ہر بندے کو اس کا وارث نہیں بنائیں گے، ہر بندہ اس کا مستحق نہیں ہوگا۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم اس جنت کا وارث اپنے بندوں میں سے اس بندے کو بنائیں گے من کان تقیا، جو متقی ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا۔ اصل چیز یہ ہے جب یہ ہمارے دل میں تقوی آ جائے نا، ہم مسجد میں ہوں یا بازار میں ہوں، ہم خدا خوفی کریں گے، ہم گناہ سے بچیں گے۔ اور اگر یہ تقوی نہ ہو دل میں تو انسان مسجد میں بھی ہو تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر وہ کعبۃ اللہ میں بیٹھا ہو، پھر وہ بیت اللہ اور حرم اور مدینہ اور حرمین شریف میں بھی ہو نا، تو پھر وہ گناہ سے باز نہیں آتا۔ لیکن اگر یہ دولت نصیب ہو جائے، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تقوی کا مرکز کیا ہے، آپ نے سینہ اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے فرمایا التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدرہ، آپ نے فرمایا تقوی تو یہاں ہوتا ہے۔ ظاہری علامات بھی میٹر نہیں کرتی کہ کوئی انسان ظاہری حلیے میں، ٹھیک ہے متقین کا ایک اللہ والوں کا ایک ظاہری حلیہ لباس ہوتا ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ دل، یہ اگر زندہ ہے، اس کے اندر اگر اللہ کا خوف ہے، تو پھر انسان کہیں بھی ہو، کیسا بھی ہو، وہ گناہوں کی لت پت میں نہیں پڑتا۔ اللہ یہ دولت ہمیں نصیب فرمائے۔ اور سامعین محترم، جو آخری آیات قرآن کریم کی نازل ہوئی نا، تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات کی۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والوں اللہ سے ڈرو۔ عقل والوں کو اپیل کی، وہ سمجھتے ہیں
عقل والے شعور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سامنے جب انہیں کھڑا ہونا ہوگا حساب و کتاب کے لیے تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے عقل والوں سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر بندہ یہ سوچے کہ ما قدمت لغد، اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا، جو اس نے کل اس دنیا سے جانا ہے اس کے لیے اس نے کیا بھیجا. بس یہ آخری میسج ہے میرے لیے آپ کے لیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.